بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہ آیت محکمات ہن ام الکتاب صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پچھلے اتوار اللہ کے فضل سے کہ علم کی اہمیت اور علم کی فضیلت اور صاحب علم کی فضیلت کیا ہے، ایک تسلسل سے یہ موضوع چل رہا ہے۔ کشف المحجوب سے درس کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے علم اور صاحب علم والوں کے لیے کیا کچھ لکھا ہے وہ آپ تمامین تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر آپ فرماتے ہیں اور اسباب احکام شریعت پر دلیل یہ ہے کہ اسی واجب الوجود نے ہم تک اپنے رسول مبعوث فرمائے، یعنی اللہ رب العزت نے مخلوق خدا یعنی اپنی مخلوق جن و انس کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ وہ آئے اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں گو نہ گو معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے جو قطعی خارق عادت تھے، یعنی خلاف عادت، اور محیر عقول، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ ان کو معجزات بے حد عطا کیا گیا۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو بے حد معجزات عطا فرمایا، اور ان کے ذریعے ہمیں جو خبر پہنچی وہ اخبار غیبیہ ہے، اخبار غیبیہ ہے، یعنی غیب کی خبریں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک جو حضور کا فرمان پہنچا وہ اخبار غیبیہ ہے، یعنی غیب کی خبریں ہیں۔ تو ایک تو بات یہ سمجھ رہے کہ نبی اور رسول جو ہیں وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں اور اس کی خبریں دیتے ہیں، اور تمام عین الحق ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، ہم تک جو حضور کا فرمان پہنچا اور اخبار غیبیہ، غیب کی خبریں جو سرکار دیتے تھے اور جو ہم تک پہنچا ہے وہ تمام کا تمام عین الحق ہے، یعنی عین آنکھوں دیکھا، یعنی آنکھوں دیکھا حال ہے کہ وہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یعنی سرکار جو بھی خبریں دیا کرتے غیب کی خبریں تو وہ سرکار کا آنکھوں دیکھا ہے،
عین الحق ہے۔ پھر آگے حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اور شریعت مطہرہ کا رکن اول کتاب اللہ ہے، اول کتاب اللہ ہے۔ شریعت کا جو رکن ہے، پہلا رکن ہے وہ اول کتاب اللہ ہے، جیسا کہ ذات باری تعالیٰ نے فرمایا منہ آیت محکمات محکماتہن ام الکتاب، اس کتاب مقدس میں بعض آیات محکم اور واضح ہے، اور وہی اصل کتاب ہے۔ وہی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ 6666 آیات جو اپنے محبوب کو وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے دیا، توجہ میری طرف رکھیے، تو ان آیات کے درجے ہیں۔ نمبر 1 آیت محکم، نمبر 2 آیت متشابہات، نمبر 3 آیت متقطعات۔ کتنے ہو گئے؟ داتا صاحب نے یہ فرمایا جو آیت محکم، تو آیت محکم اس آیت کو کہتے ہیں جس کا حکم واضح ہو، جس کا حکم واضح ہو، یعنی اس پر کوئی ابہام نہ ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب یہ جو حکم ہے نماز قائم کرو، یہ حکم واضح ہے۔ اب اس میں اس حکم کو سمجھنے کے لیے کوئی ابہام نہیں ہے، تو اب اس آیت کو، اس حکم کو، اس فرمان کو کہیں گے محکم، یعنی اس کا حکم واضح ہے۔ دوسرا متشابہات، قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں، اللہ کا فرمان ہے جو متشابہات ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے لیے اللہ رب العزت فرمایا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے طرح بشر ہوں، آیت مقدسہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو قل انما انا بشر مثلکم، کہ محبوب آپ فرما دیجئے میں تمہاری طرح۔ یہ جو آیات ہیں یہ متشابہات ہیں۔ کیا ہے؟ اور آیات متقطعات الف لام میم قاف ہا یا عین صاد، یہ ہیں حروف متقطعات بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور آیات
متقطعات بھی کہا ہے۔ ان سے اب یہ دو جو ہے متشابہ اور متقطعات، ان دو آیتوں سے جو ہے وہ عقیدہ نہیں بنائے گا۔ کیا نہیں بنائے گی؟ عقیدہ نہیں بنائے گی۔ کیوں؟ اب ایک طرف اللہ رب العزت کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہاتھ سے پاک ہوں، میں جسمانیت سے پاک ہوں، اور اللہ رب العزت کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو مانا جائے کہ وہ ہاتھ پیر جسم جسمانیت مکان جگہ سے پاک ہے وہ، اور نہ وہ جس طرح ہم جسم رکھتے ہیں وہ اس جسم جسمانیت سے بالکل پاک ہے۔ اب قرآن میں جب یہ بات ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو ایک طرف تو اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ میں جسم جسمانیت سے پاک ہوں، دوسری طرف ید اللہ، اللہ خود فرما رہا اللہ کا ہاتھ۔ تو اب یہاں اس سے عقیدہ نہیں بنائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رب یہاں کہنا چاہتا ہے، جو رب نے کہا ہے وہ مراد نہیں ہے، وہ مراد نہیں ہے، جو رب کہنا چاہتا وہ مراد ہی نہیں ہے، اور جو رب نے کہا ہے وہ پوشیدہ ہے، وہ پوشیدہ ہے۔ تو اس لیے یہ آیت متشابہات اس سے عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح یہ جو ہمارے معاشرے میں جو مسلمانوں میں نور اور بشر کا جو جھگڑا ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو بشر ماننا فرض ہے۔ اگر کوئی حضور کی بشریت کا انکار کرے کافر ہو جائے گا، ان کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ لیکن حضور نور بھی ہے، سرکار حضور کے نورانیت کا انکار کرنے والا گمراہ بے دین ہے، گمراہ بے دین ہے۔ تو اب جو رب نے حکم دیا وہ واضح نہیں ہے، تو وہ آیت متشابہات ہے، اس سے جو ہے ہم عقیدہ نہیں بنائیں گے۔ عقیدہ اس سے بنائیں گے جس کا حکم واضح ہو، اس واضح حکم والی آیت کو کہتے ہیں آیت محکم، جس کا ذکر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اس کتاب مقدس میں بعض آیات محکم اور واضح ہے، اور وہی اصل کتاب ہے، وہی یعنی تمہارے لیے اصل حکم وہی ہے۔ باقی جو متشابہات ہیں اور متقطعات ہیں، ان معاملات ان آیات پر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، علماء جیسا سمجھا دیں اس پر اتفاق کرو، صحیح لفظ ہے۔ پھر شریعت اسلامی کا دوسرا رکن کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا فرمانا بھی سنت، حضور نے کچھ عمل کیا وہ عمل کرنا بھی سنت، کہ حضور سرکار نے اس کو کیا اور منع نہیں فرمایا، یعنی سرکار اس عمل کو خود حضور کرتے اور پھر امت کو منع نہیں کیا، تو وہ اور سرکار کے بارگاہ میں
کسی صحابی نے کوئی ایسا عمل کیا اور سرکار نے دیکھا اور اس عمل کو دیکھ کر سرکار خوش ہوئے، منع نہیں کیا، یہ سب سنت ہے، یہ سب حضور کی سنتوں میں سے۔ اچھا آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو حکم ہمارے حبیب تمہیں دیں قبول کرو، اور جس چیز سے روک دے تو باز آ جاؤ، رک جاؤ، جس چیز سے منع کر دیں تو پھر وہ باز رہو۔ یہاں دو حکم ہیں کہ جو میرا محبوب تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے میرا محبوب منع کر دے تو اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اس آیت مقدسہ کو اگر لوگ سمجھ جاتے، سورہ حشر کی یہ 7ویں آیت ہے کہ جو میرا رسول تمہیں دے لے لو، اور جس سے میرا رسول تمہیں باز کرے، روکے، اسے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ یہاں تیسرا کوئی حکم نہیں ہے، دو حکم ہیں، جو محبوب دے لے لو، اور جس سے میرا محبوب منع کرے باز آ جاؤ۔ تیسرا حکم نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی عمل کے لیے، یعنی کسی عمل کو ناجائز کہنے کے لیے کہ یہ ناجائز ہے تو وہ عمل صحیح نہیں ہے، جیسے ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے نا، تو اب لوگ جو ہے وہ یار یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ جو ہے وہ، تو اب کہ بھئی وہ معاملات اس طرح ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ جو ہے نا بدعت ہے، نئی ایجاد ہے، تو اب سوال یہ ہوگا کہ یہ بتاؤ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو اصول دیا وہ یہ ہے کہ جو میرا محبوب دے وہ لے لو، وہ لے لو، اور جس سے محبوب منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی آمد کی خوشی میں کوئی اگر لنگر تقسیم کرتا ہے، سمجھے، کوئی لنگر تقسیم کرتا ہے، کوئی کھانا تقسیم کرتا ہے، کوئی مٹھائی تقسیم کرتا ہے، کوئی جناب حضور کی آمد میں جو ہے نا نکلتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، کسی بھی انداز سے اظہار خوشی کرتا ہے، اب اس کو ناجائز قرار دینے کے لیے تلاش یہ کرنا ہوگا کہ حضور نے منع کہاں کیا ہے، قرآن نے کہاں منع کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں حکم ہے کہ حضور نے منع کیا ہو کہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ اب آئیے داتا صاحب فرماتے ہیں کشف المحجوب میں شریعت کا تیسرا اصول جو ہے وہ کیا ہے؟ تیسرا اجماع امت۔ وہ خادم صاحب باہر ہیں، ذرا نیچے گئے۔ اجماع کیا ہے؟ اجماع امت۔ جیسا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الصلاۃ وعلیکم بالسواد العظم، میری امت گمراہی پر کبھی نہ ہوگی، تم بڑی جماعت یعنی اہل سنت و جماعت کو لازم
पकड़े रहो। क्या फरमाया? अच्छा, अब ये सवाद आज़म जो है ये यानी बड़ी जमात। अब सवाद आज़म कौन है? बड़ी जमात ये है अहले सुन्नत व जमात। ठीक है। अब पूरी दुनिया में जब आप सर्वे करेंगे तो बहुत सारे मकातिब फिक्र के लोग रहते हैं, फिरके के लोग रहते हैं, पूरी दुनिया में बसे हुए हैं, लेकिन सवाद आज़म जिस जमात को कहा जाएगा वो जमात जो या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, उन्जुर हालना या रसूलल्लाह, जिनका अकीदा और नज़रिया है, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मदद और नुसरत मांगते हैं, और उनका ये अकीदा और नज़रिया है कि अल्लाह की अता से हुजूर अपने ग़ुलामों की मदद और नुसरत फरमाते हैं। पूरी दुनिया में आपको या रसूलल्लाह कहने वाले सबसे बड़ी तादाद में मिलेंगे। बाकी और दीगर मकातिब फ़िक्र हैं और दीगर अकायद और नज़रियात रखने वाली जमातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी जमात जो है वो अहले सुन्ना वल जमात। अब वो तो दीगर फ़िरके के लोग भी अपने आप को बोलते हैं कि हम भी सुन्नी हैं, लेकिन देखा ये चाहेगा कि सुन्नी तो फला भी बोल रहा मैं भी सुन्नी हूँ, वो कहता मैं भी सुन्नी हूँ। देखा ये जाएगा कि अपने असलाफ के तरीक़े पर कौन है, बुजुर्गों का जो तरीक़ा रहा है उस तरीक़े पर कायम कौन है। 1450 सदी से जो अकायद और नज़रियात चला आ रहा है, उन अकायद और नज़रियात को मजबूती से किसने पकड़ रखा है। तो जब उस तरफ हम निगाह डालेंगे तो वो आपको वो जमात नज़र आएगी जो पूरी दुनिया में, बल्कि यूँ कहें कि पूरी दुनिया के पर्दे में छाए हुए, वो सवाद आज़म अहले सुन्नत वल जमात, जो अपनी पहचान जो है बर्रे सगीर पाक हिंद में बरेली के नाम से मशहूर हैं। और ये बरेली से मशहूर इसलिए है कि हम आला हजरत अशाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने जो 1450 सदी से जो अकीदा और नज़रिया चला आ रहा था उसकी सही तर्जुमानी करते हुए हम तक पहुँचाया। हम इसलिए उनके नाम से, वैसे ये हमारा मसलक नहीं है, बरेली हमारा मसलक नहीं है, शनाख्त है, क्योंकि सुन्नी का जो लेवल है वो बहुत सारे बदअकीदा लोगों ने भी लगाया हुआ है। तो सहीउल अकीदा इस दौर में बर्रे सगीर पाक हिंद में उसकी पहचान बरेली है, ये बरेलवी है। बहरहाल अब क्या फरमाया उन्होंने? फरमाया मेरी उम्मत गुमराही पर कभी जमा ना होगी, तुम बड़ी जमात यानी अहले सुन्नत व जमात को लाजिम पकड़े रहो, दामन न छूटे। ये वो जमात है कि जहाँ अहले बैत से इश्क मोहब्बत भी है, असहाबे रसूल से इश्क मोहब्बत भी है, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दीवाना वार इश्क करने वाले भी, और अल्लाह उसके रसूल के हुदूद की पासदारी करने वाले, हुदूद से तजावुज़ नहीं करते। जैसा रब ने फरमाया और जैसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, उसको मलूज़ खातिर रखते हैं और अपने असलाफ को कदर की निगाह से देखते हैं, अपने असलाफ के एहसानात को याद रखते हैं। अपने बुजुर्गों का जब नाम लेते हैं
تو بہت ہی ادب و پیار سے لیتے ہیں، اور اس ادب و پیار سے سر جھکا کر دینے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کا ہم پر احسان ہے، نہیں تو ہم بھی بھٹک جاتے۔ آج بھی بہت سارے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں نا عقائد و نظریات میں۔ آج دیکھیں کہ آپ کوئی جناب علی اہل بیت کے محبت کے آڑ میں کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اور صحابہ اکرام پر زبان درازی کر رہا ہے، اور کوئی جناب علی کہتا ہے میں صحابہ اکرام کی عزت و ناموس کا سپاہی ہوں، اور ان کے آڑ میں اہل بیت پر جو ہے معاذ اللہ اپنی زبان درازی کر رہا ہے۔ تو کوئی ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بس ہماری طرح ایک معاذ اللہ وہ انسان تھے، بشر تھے، بس وہ ایک پیغمبر تھے، ان کا کام تھا پیغام انہوں نے پہنچا دیا، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ۔ ہم ان تمام عقائد باطلہ سے بالکل پاک اور ستھرا ایک ایسی جماعت سے ہمارا تعلق ہے کہ ایسے ناپاک اور پلید عقائد کا جو ہے وہ بدبو دور دور تک یہاں نہیں ملے گا۔ یہاں جب بھی آپ دیکھیں گے خوشبو جو آپ محسوس کریں گے، سونگیں گے، وہ حضور کی اہل بیت سے پیار اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار غلاموں کا ادب، ان سے محبت، یہی ملے گا۔ تو یہ ہے ان تمام احکام کی حقیقت اسلام ہے۔ اب یہ سمجھ لیں اس کو، اجماع امت کیا ہے؟ یہ اجماع امت کا مطلب نہیں کہ ساری امت مل کے کوئی ایک فیصلہ کر لے وہی اجماع امت ہے، یہ نہیں ہے۔ اجماع امت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امت کے اکابرین، بڑے بڑے علماء جو قرآن و حدیث سے مسائل نکالنا جانتے ہیں، خود قرآن و حدیث سے مسائل نکالنا جانتے ہیں، خود ایسے ایسے علماء نے کسی مسئلے پر جب انہوں نے اتفاق کر لیا تو اس کو کہتے ہیں اجماع امت، کہ سارے علماء کا اسی بات پر اتفاق ہے، تو اس کو کہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جاہل جپٹ جو ہے نا وہ سب مل جائے اور وہ کوئی ایک فیصلہ کر لے، نہ۔ یہی وجہ ہے کہ اجماع امت سے بھی اگر آج کے کسی مولوی کا کوئی عقیدہ ٹکرا جائے تو پھر وہ مولوی باطل ہے، کیونکہ اصول تین ہی ہیں: اللہ، رسول، اجماع امت۔ جو بات خدا کے کلام میں سمجھ نہ آئے تو مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان میں دیکھیں گے، حضور کے فرمان میں ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر اجماع امت میں دیکھیں گے کہ امت کے ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث، علم کے وارث، وہ جو قرآن و حدیث سے بڑے بڑے مسائل کو ایسا طریقے سے حل کر دیتے ہیں، ان اکابرین کا، ان عظیم ہستیوں کا اس مسئلے پر کیا رائے ہے کہ پھر وہ یہ ہوگی ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ان تمام احکام کی حقیقت اسلام ہے۔ اب اگر کوئی چاہے کہ تمام اپنے اندر جمع کر لے تو ایسا نہیں کر سکتا، اس کی قوت سے ایسا ہونا ورا بالورا ہے، یعنی وہ ایک ہی وقت میں وہ فقیہ بھی ہو، بہت بڑا عالم بھی ہو، وہ ڈاکٹر بھی ہو، وہ انجینئر بھی ہو، وہ یعنی دنیا جہان کا جو بھی علم ہے وہ اس کے اندر جمع ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ لطائف اسماء الہیہ بے نہایت ہے، اور جب ان کی حد اور انتہا نہیں تو انسان ان سب پر حاوی نہیں ہو سکتا۔
سمجھ گئے؟ یعنی یوں سمجھیے اللہ رب العزت کا علم پورے عالم میں اللہ کا علم حاوی ہے. اب اس علم سے انسان تھوڑا تھوڑا لے سکتا ہے، اللہ کے علم پر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر حاوی نہیں ہو سکتا، وہ اس کا علم حاوی نہیں ہو سکتا. اچھا، اب داتا صاحب علیہ رحمہ آپ آگے کیا فرماتے ہیں، اس کے بعد میں بات کو سمیٹ دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں صوف ستائی فرقہ، صوف ستائی، سین واو فے سین طا الف اور حمزہ یا. آپ نے فرمایا یہ فرقہ ملحدوں کی ایک جماعت ہے، اللہ کی ان پر لعنت ہو. انہیں صوف ستائی کہا جاتا ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حقائق ایشیا کا علم تحقیقی طور پر حاصل کرنا محال ہے، اور علم ایشیا خود کچھ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس امر کا انہیں علم ہوا ہی نہیں. اگر وہ کہیں کہ ہاں اس امر کا ہمیں علم ہوا کہ حقائق ایشیا کا علم حاصل ہونا محال ہے، تو وہ خود اپنی زبانی اثبات علم کر چکے. اور اگر کہیں کہ نہیں تو پھر یہ کہنا غلط اور بے علمی ہے کہ علم ایشیا کا حصول محال ہے، اور یہ دعویٰ قطعاً باطل ہے. پھر ایسی جماعت سے گفتگو کرنا اور اسے منہ لگانا کہاں کی دانش مندی ہے، کہاں کی دانش مندی ہے. یعنی وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ جو ایسے لوگوں جو خود سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، جاہل جپٹ ہیں، تو پھر ان سے منہ لگانا، وقت کو ضائع کرنا ہے. تو ان کو دیکھو اور آگے گزر جاؤ، تمہاری منزل اور ہے، گزر جاؤ. اور ملحدہ کا یہ کہنا کہ ہمارا علم کسی چیز کے ساتھ درست نہیں، یہ دو حال سے خالی نہیں. وہ یا تو نفی علم کر کے کہہ رہے ہیں یا بذریعہ علم یہ دعویٰ کر رہے ہیں. بہرحال دونوں صورتوں میں اثبات علم یقینی ہوگا، یا نفی علم یا حصول علم. اور یہ امر ظاہر ہے کہ علم شیء نفی علم نہیں کر سکتا. بہرحال علم کی ضد جہل، علم کی ضد جہل ہے. یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، اور جن کے پاس علم ہے تو پھر وہ جاہل نہیں ہے. جہاں علم ہوگا وہاں جہالت نہیں ہے، جہاں جہالت ہو وہاں علم نہیں ہے. نفی کی حقدار ہوگی. علم سے علم کی نفی ناممکن ہے، اور اب دعویٰ محض جہالت ہے. اور جب یہ امر متحقق ہو گیا کہ نفی علم جہل سے ہو سکتی ہے، تو جاہل ذلیل و مذموم ہوتا ہے، اور جہالت کفر اور باطل کی علامت ہے، اور حق کو جہل سے کوئی واسطہ نہیں. یعنی کوئی جاہل اگر علم کا نفی کرتا ہے تو جاہل ہے. تو جاہل تو وہ ذلیل ہے، مذموم ہوتا ہے، اور جہالت کفر اور باطل کے قریب اور اس کی علامت ہے. تو یہ ہے. اور حق کو جہل سے کوئی واسطہ نہیں. یہی عقیدہ تمام مشائخ اکرام کا ہے، اور ملحدین کا تخیل باطل مشائخ اکرام کے عقیدے سے قطعی خلاف ہے. یعنی جو
جاہل گوار لوگ ہیں تو وہ صوفیہ کرام کا ان سے شدید اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے. ایسے لوگ وہ ان سے صوفیہ جماعت صوفیہ میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ جماعت علماء میں بھی ان کا کوئی حصہ. یہ عجیبی لوگ ہیں، انہوں نے جہالت کو اپنا دین بنایا ہوا ہے اور جہالت سے بھری باتیں کرتے ہیں. اور آپ اگر آپ دیکھیں، غور و تفکر کریں تو آج جو آپ کو آستانوں میں، خانقاہوں میں جو لوگ ملتے ہیں اور عجیب حلیہ ان کا ہوتا ہے، عجب عجب اپنا حلیہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھے نا. وہ بال ہے تو 4 مرید اس کو اٹھا کر، اس کے پیر کا بال 4 مرید اٹھایا ہوا ہے. کیوں؟ وہ پیر صاحب نے جو ہے اس کو کٹوایا ہی نہیں ہے. پیر صاحب نے، اب دیکھیں ایک شرعی مسئلہ ہے، وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے جب تک جدا نہ ہو نا، آپ کے جسم کا حصہ ہے. اور غسل کے لیے یعنی آپ اگر ناپاک ہو گئے تو طہارت کے لیے شرط یہ ہے کہ جب آپ غسل کریں گے تو آپ کا جسم کا ہر ایک بال وہ وہاں تک پانی پہنچنا چاہیے، تب آپ پاک ہوں گے. تب آپ بال برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو آپ کو طہارت حاصل نہیں ہونا، ناپاک ہے. آپ ذرا سوچئے، وہ جو 4 گز 10 گز کا جو بال رکھا ہوا اس میں جٹ پڑا ہوا ہے، گندگی غلاظت کا ڈھیر بنا ہوا ہے. آپ بتائیں کہ اس گندگی غلاظت کے ڈھیر میں 100,000 مرتبہ نہائے پانی پہنچے گا؟ جب پانی پہنچا نہیں تو وہ تو اس کے جسم کا حصہ ہے، طہارت ہوئی نہیں. اب ایسا یعنی اس کو کیا بنا لیا؟ دین. اس جہالت کو بنا لیا دین. اور جو کام کرنے کا تھا وہ تو مشکل تھا. بھائی نماز پڑھتے ہیں، پیر صاحب تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، میرے پیر صاحب تو بہت پہنچے ہوئے ہیں. اچھا، ہاں پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں. پیر صاحب، اچھا آپ لوگ، ہم پیر صاحب کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ ہم پیر صاحب نے کہا ہم تمہاری بخشش کروائیں گے. پیر صاحب خود نماز نہیں پڑھتے نا، تو مرید تو پیر کو دیکھ کر ہی عمل کرے گا نا. جی، پیر اگر صاحب علم لوگوں کی عزت نہ کرے تو مرید بھی ویسے ہی کرے گا. پیر اگر صاحب علم لوگوں کی عزت و تکریم کرے تو مرید دیکھے گا کہ میرا پیر علماء کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو مرید بھی کرے گا. پیر شریعت کا پابند ہوگا تو مرید ہوگا نا. جیسے داتا صاحب نے فرمایا نا، اصول دیا نا، کہ شریعت پہلا دروازہ ہے. شریعت سے باہر نکل کر بندہ گمراہ ہے، بے دین ہے. اور شریعت کا اگر انکار کر دے تو مسلمان ہی نہیں ہے نا. جی، مسلمان کہاں سے ہے؟ تو اس لیے یہ آپ خانقاہوں میں، سب کی بات نہیں ہے، بہت سارے درسگاہوں میں، مقصد کی پیر صاحب ہیں، اور وہ بھائی کیا ہوا، پیر صاحب نہاتے ہی نہیں ہیں. اچھا، پیر صاحب نہیں نہاتے، یعنی
قریب اس کے آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں. ظاہر ہے بندہ نہا نہیں رہا تو اس کے قریب جا کر بیٹھیں گے کہاں سے؟ سمجھے؟ اب اس کو کیا بولیے گا؟ وہ آج دیکھا ہے پیر صاحب بولے پستول والے بابا. اب وہ جنات بگا پستول سے جنات بگا بچوں کا جو کھلونا ہوتا ہے. تو یہ حالات ہے. یہ دین کا مذاق اڑایا گیا. ان جاہلوں نے گواروں نے صاحب ان لوگوں کے قدر و قیمت کو گھٹا کر اور اپنی جہالت کو جو ہے وہ بس وہ جو ان کے قرب و جوار میں ہیں یہی تو ہماری دنیا ہے. بس اے مولوی ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، تو جہنم میں جائیں گے. تو سب سے زیادہ مولوی جہنم میں جائے گا. اچھا میں نے کہا کہ سب سے زیادہ مولوی جہنم میں جائے گا. امام اہل سنت جو جنت میں جائے گا اس کا بھی تو ذکر کر. امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی. تیرا تو ہم کو پتہ نہیں ہے. یہ جو ہے اب یہ جاہل لوگ ہاتھوں میں 10 انگوٹھی، عجیب و غریب شکل و صورت بنا کر اور عجیب و غریب، اور اس کو پیر کا نام دے دیا ہے، پیری کا نام دے دیا ہے، طریقت کا نام دے دیا ہے. شریعت بولے نا، شریعت تو طریقت والے لوگ ہیں. سمجھے؟ داتا صاحب نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. شریعت کو چھوڑ کر کوئی بھی طریقت کے عرفان کو حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے جس طریقت کا دروازہ گنبد خضرا میں کھلتا ہے نا، اسی گنبد خضرا میں سب سے پہلے شریعت کا دروازہ کھلتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے، صاحب علم لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑے رکھے، صحیح العقیدہ سنی علماء سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو غیرت مند ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، حضور کی عزت پر پہرا دینا جانتے ہیں، سرکار کی ختم نبوت پر صرف قوم کو کٹ مرنے کا جذبہ نہیں بلکہ خود بھی جذبہ رکھتے ہیں کہ قوم کو جذبہ دلا رہے ہیں، حضور کی عزت کے لیے نکلو، شہادتیں دو. خود بھی رکھتا ہو جذبہ، دعوت حق دینے کی جرأت رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ ایسے علماء کی صحبت اور ایسے غیرت مند علماء کی قربت اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے. جاہل لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ و معمور فرمائے، چاہے وہ خانقاہ میں ہوں، چاہے وہ مسجد میں ہوں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں. اللہ تعالیٰ ان جاہلوں سے ہمیں محفوظ و معمور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.